کیا نابالغ بچے میک پہ بٹھا دیا؟ ایک جگہ سیٹ کر کے کون رکھو بیٹا، ایک جگہ سیٹ کر کے انگلی اپنے پاس میں رکھو۔ صحیح بات بتائی، کسی نے کہا تھا نا تانگے والا اور میک والا کبھی اس کی انگلی نہیں روکتی، اس کا منہ نہیں روکتا ہے۔ صحیح بات ہے نا؟ ایک جگہ سمجھدار آدمی بٹھانا چاہیے تھا۔ پیسہ لینے کے لیے آ جائیں گے صبح کو کہ پیسے دو، 2-3-4 ہزار روپے لیں گے میک کے ساؤنڈ کے، اور بجا کیسا رہے؟ 3 لوگوں پہ جلسہ کامیاب ہوتا ہے، ناظم پہ، میک پہ، مجمع پہ۔ وہی 3 لوگ، چیزوں پہ آپ غور نہیں کرتے جلسے میں۔ کہاں تقریر بہت ذہن بنا کر کے کی جاتی ہے۔ ایک لفظ بھی ایسا نکل گیا جس میں توبہ لازم آ گئی تو میں تو اپنے گھر چلا جاؤں گا، اور مجھے پتا چل گیا تو میں تو چلو سوشل میڈیا پہ توبہ نامہ ڈال دوں گا۔ آپ کہاں ڈالتے پھرو گے توبہ نامہ؟ سمجھتے نہیں ہیں آپ بات کو۔ تھوڑا ذہن کو بنا کر کے رکھیے گا، مت توجہ۔ میں کہہ رہا ہوں، میں نے کچھ نہیں بولا میک کے لیے، جیسا بج رہا ہے بجنے دو، لیکن پھر بھی اس میں انگلی کر رہے ہیں، آواز بڑا سیٹی مار رہا ہے میک۔ ایک جگہ سیٹ کر کے رکھ دیجئے گا۔ سب کی روزی روٹی کا معاملہ ہوتا ہے، میں کبھی نہیں بولتا میک کے تعلق، لیکن آج واقعی ڈسٹرب ہو رہا ہوں میں تو میرا ذہن منتشر ہو رہا ہے۔ ایک جگہ سیٹ کر کے رکھ دو، جیسا بجے ویسا بجے۔ مشینری ہے، انسان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو پھر بھی مشین ہے۔ ضروری تھوڑی ہے کہ ہر وقت شہرت یافتہ آدمی جو ہے ہر جگہ کامیاب ہو جائے، ضروری نہیں ہے۔ اللہ جسے کامیاب کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ شاہوں کے اشاروں پہ فقیری نہیں چلتی، تیرے ہونٹوں پہ زمانے کی برائی کیسی، تیرے ہونٹوں پہ زمانے کی برائی کیسی، ایک قطرے کی سمندر سے لڑائی کیسی، اپنی بگڑی ہوئی اولاد پہ رونے والے کچھ ذرا سوچ کھلائی تھی کمائی کیسی، اپنی بگڑی ہوئی اولاد پہ رونے والے کچھ ذرا سوچ کھلائی تھی کمائی کیسی۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تمہارے اوپر ہے، اور تم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو اللہ نے نعمتیں تم کو عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کو یاد کرو۔ یہ جسم جو ہے نا یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ کان اللہ کی نعمت ہے، یہ پیر اللہ کی نعمت ہے، یہ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، یہ آنکھیں اللہ کی نعمت ہیں، یہ دانت اللہ کی نعمت ہے، یہ منہ میں جو تھوک بنتا ہے نا لعاب جسے بولتے ہو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ایک صاحب بولے کہ مولانا کئی لاکھ روپے کی دوا کھا گیا لیکن میرے منہ میں تھوک نہیں بنتا ہے۔ ہم نے کہا اس تھوک سے کیا فائدہ ہے؟ کہا رہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تھوک ہم جس کو معمولی سمجھتے ہیں، یہ تھوک اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے کھانے کے ساتھ میں یہ لعاب مل کر ہمارے معدے میں جاتا ہے جو کھانے کو ہضم کرتا ہے۔ اگر یہ تھوک بننا بند ہو جائے تو انسان کا کھانا ہضم نہیں ہوگا، جیسا کھائے گا ویسا نکل جائے گا۔ تو یہ تھوک اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ دانت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس سے پوچھو جس کے دانت سلامت نہیں ہے، نکلی دانت لگواتا ہے تب بھی اللہ کی بعض نعمتوں کو کھا نہیں پاتا ہے۔ یہ ہارٹ جو دل ہمارا سلامت ہے، یہ اس سے پوچھو جس کے ہارٹ میں بال پڑ چکے ہیں، اس سے پوچھو جس کی بائی پاس سرجری ہو چکی ہے۔ یہ کڈنیاں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس سے پوچھو جو ڈائلیسس پہ لگا ہوا ہے، جس کی کڈنیوں کی روزانہ دھلائی ہوتی ہے۔ یہ لیور اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس سے پوچھو جس کا لیور ڈیمیج ہو چکا ہے۔ اللہ نے کتنی نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے، بے شمار نعمتوں سے اس رب نے ہم کو نوازا، اور ہم نے کتنا اس کا شکر ادا کیا، کتنی نعمتوں کا شکر ہم نے ادا کیا۔ اے پیارے مسلمانوں، اللہ رب العزت اتنا مہربان ہے کہ آج اگر دنیا کا حال دیکھا جائے تو بیٹا ماں کا کہنا نہ مانے تو ماں اپنے بیٹے کا کھانا بند کر دیتی ہے، اگر بیٹا باپ کا کہنا نہ مانے تو باپ اس کا کھانا بند کر دیتا ہے۔
ہم اپنے رب کی کتنی نافرمانی پہ نافرمانی کیے جا رہے ہیں۔ میرے رب نے ہمارا کھانا بند نہیں کیا، اللہ نے ہماری روزی بند نہیں کی، برابر ہم تینوں ٹائم اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں۔ اللہ کتنا مہربان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ مہمان کا آنا برکت کی نشانی ہے، مہمان کا آنا برکت کی پہچان ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ مہمان اپنی قسمت کا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کسی کو یہ پتہ لگانا ہے کہ میرے گھر میں برکت ہے یا نہیں ہے تو وہ دیکھ لے کہ اس کے گھر مہمان آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں۔ مہمان آتے ہیں تو سمجھ لے کہ اس کے گھر میں برکت ہے۔ تو برکت، مہمان کا آنا برکت کی نشانی ہے، اور مہمان کے قدموں کی برکت سے آدمی کو اچھا کھانا نصیب ہو جاتا ہے۔ جیسے کبھی دوپہر میں آدمی چٹنی سے چاول کھا رہا ہے، اچانک سے مہمان آ جائیں تو وہ کھانا اٹھا کے رکھ دیتا ہے اور اپنے مہمان کے لیے اچھا کھانا بنواتا ہے، اور اس مہمان کے صدقے میں گھر والوں کو بھی اچھا کھانا نصیب ہو جاتا ہے۔ مہمان کے ساتھ میں کھانا تناول فرماتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ایک دن آپ کے دسترخوان پہ ایسا شخص آ گیا، بوڑھا تھا، بزرگ ہو گیا تھا۔ آپ نے اس سے کہا کہ بسم اللہ پڑھ، یعنی اللہ کا نام لے اور کھانا کھا۔ اس نے کہا دیکھو میں اللہ کا نام نہیں لوں گا، کھانا کھلانا ہو تو کھلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ کا نام نہیں لے گا تو میں تجھے کھانا نہیں کھلاؤں گا۔ وہ دسترخوان سے اٹھا اور چلا گیا۔ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، وہی آئی میرے خلیل، میرے پیغمبر، میرے نبی، اس نے ایک مرتبہ تمہارے سامنے میرا نام نہیں لیا، تم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، یہ بوڑھا ہو گیا، آج تک اس نے میرا نام نہیں لیا۔ یہ کیا نابالغ بچے میک پہ بٹھا دیا، ایک جگہ سیٹ کر کے کنا رکھو بیٹا، ایک جگہ سیٹ کر کے انگلی اپنے پاس میں رکھو۔ صحیح بات بتائی، کسی نے کہا تھا نا تانگے والا اور میک والا کبھی اس کی انگلی نہیں رکتی، اس کا منہ نہیں رکتا ہے۔ صحیح بات ہے نا، ایک جگہ سمجھدار آدمی بٹھانا چاہیے تھا۔ پیسہ لینے کے لیے آ جائیں گے صبح کو کہ پیسے دو، 2-3-4 ہزار روپے لیں گے میک کے ساؤنڈ کے، اور بجا کیسا رہے۔ 3 لوگوں پہ جلسہ کامیاب ہوتا ہے، ناظم پہ، میک پہ، مجمع پہ، وہی 3 لوگ۔ چیزوں پہ آپ غور نہیں کرتے جلسے میں، کہاں تقریر بہت ذہن بنا کر کے کی جاتی ہے۔ ایک لفظ بھی ایسا نکل گیا جس میں توبہ لازم آ گئی تو میں تو اپنے گھر چلا جاؤں گا، اور مجھے پتا چل گیا تو میں تو چلو سوشل میڈیا پہ توبہ نامہ ڈال دوں گا۔ آپ کہاں ڈالتے پھرو گے توبہ نامہ؟ سمجھتے نہیں ہیں آپ بات کو، تھوڑا ذہن کو بنا کر کے رکھیے گا۔ مت توجہ، میں کہہ رہا ہوں میں نے کچھ نہیں بولا میک کے لیے، جیسا بج رہا ہے بجنے دو، لیکن پھر بھی اس میں انگلی کر رہے ہیں، آواز بڑا سیٹی مار رہا ہے میک۔ ایک جگہ سیٹ کر کے رکھ دیجئے گا۔ سب کی روزی روٹی کا معاملہ ہوتا ہے، میں کبھی نہیں بولتا میک کے تعلق، لیکن آج واقعی ڈسٹرب ہو رہا ہوں میں تو میرا ذہن منتشر ہو رہا ہے۔ ایک جگہ سیٹ کر کے رکھ دو، جیسا بجے ویسا بجے۔ مشینری ہے، انسان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو پھر بھی مشین ہے۔ ضروری تھوڑی ہے کہ ہر وقت شہرت یافتہ آدمی جو ہے ہر جگہ کامیاب ہو جائے، ضروری نہیں ہے۔ اللہ جسے کامیاب کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ پیٹ کھانے سے نہیں بھرتا ہے، میرا رب بھراتا ہے تب بھرتا ہے۔ بے شک جسم جو ہے وہ کپڑے پہننے سے نہیں چھپتا ہے، میرا رب چھپاتا ہے تب چھپتا ہے۔ تو محبت سے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے کتنی نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے، بے شمار نعمتوں سے اس رب نے ہم کو نوازا ہے۔ یہ کھانا بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ پانی بھی اللہ کی نعمت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہی آئی، میرے خلیل اس نے ایک مرتبہ تمہارے سامنے میرا نام نہیں لیا، تم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، یہ بوڑھا ہو گیا، آج تک اس نے میرا نام نہیں لیا، میں نے اس کا کھانا بند نہیں کیا، میں نے اس کی روزی بند نہیں کی۔ شیخ سعدی فرماتے خدائے راست مسلم بزرگ باری و حلم کہ جرم بیند و نان برقرار می دارد۔ تمام بڑھائی ہے اللہ کے لیے جو بندوں کے گناہ دیکھتا ہے لیکن روزی برقرار رکھتا ہے، ان کا کھانا بند نہیں کرتا ہے، ان کی روزی بند نہیں کرتا ہے۔ اے میرے عزیزو، اللہ کتنا مہربان ہے، کتنی نعمتوں سے اس رب نے ہم کو نوازا ہے۔ یہ کھانا اللہ کی نعمت ہے، یہ پانی اللہ کی نعمت ہے، یہ آنکھیں اللہ کی نعمت ہے،
یہ مائنڈ جو دماغ ہمارا سلامت ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ کان سلامت ہے اللہ کی نعمت ہے، یہ ہارٹ سلامت ہے اللہ کی نعمت ہے، یہ کڈنیاں سلامت ہے اللہ کی نعمت ہے، یہ لیور سلامت ہے اللہ کی نعمت ہے، یہ پیر سلامت ہے اللہ کی نعمت ہے، یہ ہاتھ سلامت ہے اللہ کی نعمت ہے۔ ایک چکر ہاسپٹل کا لگا کر کے دیکھ لیا کرو، وہاں کچھ لوگ تمہیں ایسے ملیں گے کہ کسی کا پیر ٹوٹا پڑا ہے اس کی سرجری ہو رہی ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا پڑا ہے اس کی سرجری ہو رہی ہے، کسی کے کانوں کا علاج چل رہا ہے، کسی کی آنکھوں کا علاج چل رہا ہے، کسی کے دانتوں کا علاج چل رہا ہے، کسی کے ہارٹ کا علاج چل رہا ہے، کسی کی کڈنیوں کا علاج چل رہا ہے، کسی کے لیور کا علاج چل رہا ہے۔ اللہ نے جسم سلامت دیا، اللہ نے اعضاء سلامت دیے، اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، پھر بھی آج مسجدیں ہماری سونی ہو گئی، آج مدرسے ہمارے ویران ہو گئے۔ ہم کتنا اس رب کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ آسمان کا شامیانہ اللہ کی نعمت ہے، یہ زمین کا فرش اللہ کی نعمت ہے۔ آج آپ دیکھو اللہ نے کتنی نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے، ہر چیز اللہ کی نعمت ہے۔ ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، ان نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھو تو اللہ کا شکر ادا کرو، جب کھانا کھا کر کے اٹھو تو اللہ کا شکر ادا کرو، جب شام کو سونے کے لیے جاؤ۔ آج اگر کوئی دکاندار جب شام کو بستر پہ لیٹنے جاتا ہے تو پورے دن کا حساب جوڑتا ہے۔ آج کتنے لوگ میری دکان سے ادھار لے کر گئے، کتنے لوگ میری دکان سے نقد سودا لے کر کے گئے، کتنے لوگ آج میری دکان پہ آئے اور کتنا مجھے فائدہ ہوا ہے، کتنا مجھے نقصان ہوا ہے، پورے دن کا اسٹیٹمنٹ نکالتے ہیں، پورے دن کی کمائی کا ہم اندازہ لگاتے ہیں۔ ایک بات مجھے بتاؤ بخشی والوں، کیا تم بستر پہ لیٹتے وقت یہ سوچتے ہو کہ آج ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، آج ہم سے کتنی نیکیاں ہوئی ہیں؟ کبھی ایک بار بھی بستر پہ لیٹتے وقت سوچا کہ آج ہم نے کتنوں کو فائدہ پہنچایا ہے، آج ہم نے کتنوں کو نقصان پہنچایا ہے؟ ایک بار بھی کبھی سوچا نوجوانوں کہ آج ہم نے کتنے لوگوں کو گالیاں دی ہے اور آج کتنے لوگوں کی ہم نے مدد کی ہے؟ بس زندگی گزر رہی ہے گناہوں میں، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ قبرستان ایسے جوانوں سے بھرا پڑا ہے جو کہتے تھے مولانا فجر سے نماز پڑھنے آئیں گے، قبرستان ایسے بوڑھوں سے بھرا پڑا ہے جو کہتے تھے جمعے سے نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، ساتھ جن کے تھے یہاں لشکر و فوج و سپاہ بے کسانہ قبر کے اندر اکیلے چل بسے، ایک ساتھ بھی نہ ٹھہرے، وعدہ جن کا آ گیا، جی کے جی میں رہ گئے ارمان سارے چل بسے۔ پڑھ کے تو قرآن کو اب جمع کر لے کچھ ثواب، قبر پر پھر کون آئے فاتحہ کے واسطے، کام وہ کر لے پیارے جس کے باعث قبر میں باغ رضوان سے کھلے کھڑکی ہوا کے واسطے جنت کا ہے امیدوار، قصر جنت تو بنا ہے پارسا کے واسطے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد۔ اپنی آخرت ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج ہم اپنی موت کو بھول گئے، آج قبر کی تاریکی کو بھول گئے، آج قبر کے کیڑے مکوڑوں کو بھول گئے۔ آج انسان کہتا ہے 5 ایسے رشتے ہیں جن پہ انسان کو ناز ہوتا ہے، 5 رشتے ہیں، میری باتیں سمجھ میں آ رہی؟ 5 رشتے ہیں جس پہ انسان کو ناز ہے۔ پہلا رشتہ ہے باپ کا، دوسرا رشتہ ہے ماں کا، تیسرا رشتہ ہے بھائی کا، چوتھا رشتہ ہے بیوی کا، 5واں رشتہ ہے اولاد کا۔ یہ 5 رشتے ہیں جس پہ انسان کو ناز ہوتا ہے کہ یہ میرے کام آئیں گے، جہاں سب میرا ساتھ چھوڑ دے لیکن یہ 5 میرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، جہاں کوئی میرے کام نہیں آئے گا میرے خاندان کا، یہ 5 میرے کام آئیں گے۔ اگر کسی کے 5 بھائی ہیں تو سینہ تان کے گلیوں میں چلتا ہے، ہم 5 بھائی ہیں، کسی کی ہمت نہیں کہ ہم سے نظر ملا کے بات کر سکے۔ میرا باپ اتنا پاورفل ہے کہ کسی کی ہمت نہیں کہ مجھ سے نظر ملا کے بات کر سکے۔ کبھی سوچا ہے قیامت کا منظر اس کا الٹا ہوگا؟ اگر کسی بھائی کی لڑائی ہو جائے نواب گنج چوراہے پہ تو وہ ایک فون کر دے اپنے بھائی کو، سارے بھائی پہنچ جاتے ہیں مدد کے لیے۔ پہنچتے کہ نہیں پہنچتے؟ کہ بے تیری ہمت کیسے ہوئی تو نے ہمارے بھائی سے بات کی، تیری ہمت کیسے ہوئی تو نے ہمارے بھائی سے نظریں ملائیں، گالی بکی۔ یہ دنیا ہے جہاں بھائی بھائی کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے، جہاں باپ اولاد کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے، جہاں اولاد اپنے باپ کی مدد کے لیے پہنچ جاتی ہے۔ لیکن قیامت کے بارے میں کبھی سوچا؟ آج اگر ہم اپنے بھائیوں سے کہیں کہ بھائی نماز پڑھو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی پکڑ سے ڈرو، قبر کے اندر جانا ہے، تو بڑے
بے باکانہ انداز میں کہتا ہے مولانا قبر کی قبر میں دیکھی جائے گی، حشر کی حشر میں دیکھی جائے گی۔ یہ جملہ جو بول رہے ہو نا، کاش اس کی گہرائی کو سمجھ لیتے، کاش آخرت کے منظر کو جان لیتے، کاش قبر کے بارے میں جان لیتے۔ کبھی زبان سے یہ جملہ نہیں نکلتا کہ قبر کی قبر میں دیکھی جائے گی، حشر کی حشر میں دیکھی جائے گی۔ اے میرے عزیزو، قبر کا منظر بتا دوں میں آپ کو۔ ایک دن جب بستر پہ جاؤ لیٹنے کے لیے تو آنکھ بند کر کے لائٹ بجھا دینا، کمرے میں اکیلے لیٹنا، اور لائٹ بند کر کے کمرے میں آنکھ بند کر کے ایک تصور کرنا کہ میں مر چکا ہوں، میرا وہ قیمتی لباس جو کئی شو روم گھوم کے میں خرید کے لایا تھا وہ اتر بھی نہیں رہا ہے، کئی سے کاٹ کر کے میرا لباس اتارا جا رہا ہے۔ اب تصور کرنا کہ مجھے غسل کے تختے پہ لٹایا جا رہا ہے، اب تصور کرنا کہ مجھ کو غسل دیا جا رہا ہے، اب تصور کرنا کہ مجھ کو کفن پہنا کر کے چارپائی میں لٹا دیا گیا، اب تصور کرنا کہ میرے گھر والوں سے کہا جا رہا ہے، میری ماں سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے بیٹے کا دودھ بخش دو، میری بیوی سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے شوہر کا حق مہر معاف کر دو، اولاد سے کہا جا رہا ہے آخری بار اپنے باپ کا چہرہ دیکھ لو، بھائیوں سے کہا جا رہا ہے آخری بار اپنے بھائی کا چہرہ دیکھ لو، میرے رشتہ دار میرا آخری بار چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ اب تصور کرنا کہ 4 لوگ اٹھا کے مجھے کاندھے سے قبرستان لے کر گئے، مجھے قبر کے اندر رکھ دیا گیا نماز جنازہ کے بعد، اب تختے لگا دیے گئے، باپ واپس آ گیا، بھائی واپس آ گئے، رشتہ دار واپس آ گئے، پڑوسی واپس آ گئے، خاندان والے واپس آ گئے، اب تختے لگا دیے، منو مٹی ڈال دی، اب قبر کے اندر میں اکیلا ہوں، اب اکیلا ہوں میں قبر کے اندر۔ 2 فرشتے آتے ہیں، حدیث میں ہے عینان ارزقان، ان کی آنکھیں نیلی ہیں، ناخون سے زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے اور جھنجھوڑ کر کے اٹھائیں گے، مر ربو کا، بول تیرا رب کون ہے۔ اس عالم کو ذرا، اس منظر کو ذرا یاد کرو، بتاؤ کہاں گیا وہ بھائی، کہاں گیا وہ باپ، کہاں گئی وہ اولاد؟ اکیلا ہوں میں قبر کے اندر، مجھے جواب دینا ہے، اکیلا ہوں میں قبر کے اندر، مجھے حساب دینا ہے۔ یہ تصور اگر انسان کے پاس آ جائے کہ مجھے قبر میں جواب دینا ہے، حساب دینا ہے، تو کیا کبھی وہ جوئے کے اڈے کی طرف جائے گا؟ اگر یہ تصور آ جائے تو کبھی شراب کی دکان کی طرف جائے گا؟ اگر یہ تصور آ جائے تو کیا کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرے گا؟ اگر یہ تصور آ جائے تو کیا ایک پلاٹ کو 2-2 3-3 لوگوں کے ہاتھ بیچے گا؟ اگر یہ تصور آ جائے تو کیا کبھی حرام مال کے قریب جائے گا؟ صرف وجہ موت کا ڈر ہمارے دل سے نکل گیا، وجہ صرف موت کا خوف ہمارے دل سے نکل گیا۔ ہمارے بزرگ تو قبرستان کو دیکھ کے اتنا روتے کہ داڑھی بھیگ جاتی، آنسو زمین پہ ٹپکتے، دیکھنے والے کہتے بخشے بخشائے ہو پھر بھی اتنا روتے ہو؟ تو کہتے یہ قبر دنیا کی منزلوں میں سب سے آخری منزل ہے اور آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر قبر کے سوالوں کے جواب میں پاس ہو گیا تو آگے آسانیاں ہیں، اور قبر کے سوالوں کے جواب میں پھنس گیا تو آگے بڑی مشکلیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کو رحم آئے تو آئے، وہ کریم مار ہے کیا ہونا ہے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، کل تو دیدار کا دن ہے اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، ہائے بگڑی تو کہاں آ کر نہ ہو، عین مجدھار ہے کیا ہونا ہے، راہ افکار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افکار ہے کیا ہونا ہے، اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اٹھاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے، اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاک آتا ہے یہ تو دن کی اجالی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا تیاری کی ہم نے آخرت کی؟ قبر کی قبر میں دیکھی جائے گی، کون ہے جو قبر میں تمہارے کام آئے گا؟ حشر کی حشر میں دیکھی جائے گی۔ حشر کا منظر بھی آپ کو بتا دوں، وہ بھائی جو اپنے بھائیوں پہ ناز کرتا ہے، وہ باپ جو اپنی اولاد پہ ناز کرتا ہے، وہ رشتہ دار جو رشتہ داروں پہ ناز
کرتا ہے, وہ پڑوسی جو پڑوسیوں پہ ناز کرتا ہے. آؤ میں آپ کو حشر کا منظر دکھاؤں. اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ, قیامت کے دن بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا. فرا یفر, اب فرار مصدر سے ہے بھاگنا, وہاں تو بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا. یہاں بھائی بھائی کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے, یہاں بھائی بھائی کی امداد کے لیے پہنچ جاتا ہے. وہ منظر قیامت کا ایسا ہوگا, وہاں تو بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا. اور بہت غور سے سنیے گا, بھائی کام نہیں آیا تو آدمی سوچے گا چلو میرا بھائی کام نہیں آیا تو کیا ہوا, چلو میرا باپ تو میرے کام آئے گا. وہ باپ جو اولاد کے لیے کوئی بارش میں کمانے جاتا ہے, کوئی سردی میں کمانے جاتا ہے, کسی کے کھیتوں میں مزدوری کرتا ہے اولاد کی خاطر, کسی کے گھر میں مزدوری کرتا ہے اولاد کی خاطر, کوئی 3 منزل پہ اینٹیں لے کے چڑھتا ہے اولاد کی خاطر, کوئی ممبئی کمانے جا رہا ہے اولاد کی خاطر, کوئی دلی کمانے جا رہا ہے اولاد کی خاطر, کوئی بنگلور کمانے جا رہا ہے اولاد کی خاطر, کوئی 3 سال کے لیے سعودی جا رہا ہے کمانے کے لیے اولاد کی خاطر. کتنی محنت کرتا ہے باپ اپنی اولاد کے لیے. آج وہی اولاد جوان ہو جائے تو باپ کا بستر گھر سے باہر کر دیتی ہے. آج وہی باپ کے جسم کی ہڈیاں جواب دے جائیں, آج وہی باپ کے جسم کی طاقت جواب دے جائے. جب وہ بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچ جاتا ہے تو اولاد باپ کا بستر گھر سے باہر کر دیتی ہے. ماں کو بوجھ سمجھتی ہے اولاد, باپ کو بوجھ سمجھتی ہے اولاد. یاد رکھنا نوجوانوں, ہر چیز گوگل پہ نہیں ملے گی, ہر چیز یوٹیوب پر نہیں ملے گی, ہر چیز سوشل میڈیا پر نہیں ملے گی. کچھ زندگی جینے کے طریقے ماں باپ کے پاس بیٹھنے سے آتے ہیں, کچھ زندگی جینے کے طریقے ماں باپ کے پاس بیٹھنے سے ملتے ہیں. اگر تم زندگی سکون سے گزارنا چاہتے ہو تو اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کیا کرو. جس گھر میں ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو اولاد کی وجہ سے نکلتے ہیں, اللہ اس گھر سے برکتیں اٹھا لیتا ہے, اللہ اس گھر سے سکون اٹھا لیتا ہے, اللہ اس گھر سے چین اٹھا لیتا ہے. کتنے گھروں میں میں نے ماں باپ کو روتے ہوئے دیکھا, کتنے گھروں میں میں نے ماں باپ کو آنسو بہاتے ہوئے دیکھا. بڑھاپے میں میں نے باپ کو رکشہ چلاتے ہوئے دیکھا, بڑھاپے کے عالم نے میں نے باپ کو رکشہ کھینچتے ہوئے دیکھا. پوچھا کہ تم اس عالم میں کام کر رہے ہو, اس بڑھاپے کے عالم میں کام کر رہے ہو, تو کہتا ہے مولانا میری بیٹی رہ گئی ہے رشتے کے لیے, میں اس کے لیے کما رہا ہوں. بیٹوں کی شادی کر دی, الگ رہ رہے ہیں, ان کو کوئی مطلب نہیں رہا ماں سے, ان کو کوئی مطلب نہیں رہا باپ سے, ان کو کوئی مطلب نہیں رہا اپنی بہن سے. بتاؤ کیا ایسے بیٹے کامیاب ہو جائیں گے جس کی وجہ سے باپ کی آنکھوں میں آنسو ہو؟ کیا ایسا بیٹا کامیاب ہو جائے گا جس کی وجہ سے ماں کی آنکھوں میں آنسو ہو؟ اے میرے پیارے مسلمانوں, ماں باپ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے. اس کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ سایہ ہمارے سر سے اٹھ جاتا ہے. جس دن باپ کی چارپائی گھر سے اٹھ گئی اس دن احساس ہوگا کتنی بڑی نعمت آج ہمارے گھر سے چلی گئی. اس دن احساس ہوگا کہ آج کتنا بڑا سایہ ہمارے سر سے چلا گیا. ہمارے بزرگوں نے فرمایا باپ آنگن میں لگے ہوئے پیڑ کی طرح ہوتا ہے. جب شدت کی گرمی پڑتی ہے, جب شدت کی دھوپ پڑتی ہے, جب گرم گرم لو کے تھپیڑے ہونٹوں کو خشک کر دیتے ہیں, ایسے وقت میں سب سے بہتر سایہ پیڑ کا سایہ ہوتا ہے. جب گرمی پڑتی ہے آدمی پیڑ کے نیچے کرسی ڈال کے بیٹھے سکون مل جاتا ہے, پیڑ کے نیچے چارپائی بچھا کے لیٹ جائے آرام مل جاتا ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں باپ آنگن میں لگے ہوئے پیڑ کی طرح ہوتا ہے. جس دن یہ پیڑ آنگن سے اکھڑ گیا اس دن دھوپ بھی پریشان کرے گی, گرم گرم لو کے تھپیڑے بھی پریشان کریں گے. اے ضیا ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر, اے ضیا ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر. دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا. دھوپ کیسی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا, دھوپ کیسی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا, راہ کیسی بھی ہو بے بس نہیں ہونے دیتا. بیچ کے اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے, باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. بیچ کے اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے, باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا. باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا. باپ کیا ہے؟ کبھی ایک بار اپنے باپ کے پاس بیٹھ کے اس کے چہرے کی طرف دیکھنا, اس کی سفید داڑھی کچھ پیغام دے گی تم کو, اس کی پیشانی کی سلوٹیں تمہیں کچھ پیغام دے گی, اس کے ہاتھ کی جھریاں تمہیں کچھ پیغام دے گی. محنت سے چند بچوں کو پالا تھا جتن سے,
बुढ़ापे में मेहनत से चंद बच्चों को पाला था जतन से, बुढ़ापे में मेहनत का सिला उनसे ना पाई। हर चीज तो तकसीम हुई बाप के मरते, एक माँ थी जो हिस्से में किसी के नहीं आई। हर चीज तो तकसीम हुई बाप के मरते, एक माँ थी जो हिस्से में किसी के नहीं आई। आज जो हमारे घरों में परेशानियां है ना, बूढ़े माँ बाप आंसू बहा रहे हैं घरों में। पेड़ गांव में रह गए, फल शहर में पहुंच गए। मिसाल से समझो, पेड़ गांव में रह गए, फल शहर में पहुंच गए। ईद पे माँ बाप इंतजार करते कि मेरा बेटा ईद मेरे साथ मना लेता। रमजान में इंतजार करते काश मेरा बेटा एक दिन ऐसा आता कि मेरे साथ बैठ करके इफ्तारी और सहरी कर लेता। बेटा अपनी जिंदगी में मशगूल है, बेटा अपनी दुनिया में लगा है। कभी बचपन पे गौर किया? उस गरीबी के आलम में भी माँ ने एक बार कहा था कि ईद पर मेरे बच्चे को नए कपड़े चाहिए। बाप ने ओवर टाइम मजदूरी की लेकिन नए कपड़े बना के दिए। दूसरों के खेतों में काम किया लेकिन ईद पर नए कपड़े बना के दिए। आज हमारे बच्चे शॉपिंग मॉल से कपड़े खरीद के लाए, हमारे माँ बाप पुराने कपड़े पहन करके अल्लाह का शुक्र अदा करें। हमारे बच्चे जाकर के शोरूम से कपड़े खरीदे और माँ बाप पुराने कपड़े पहन करके ईद के दिन अल्लाह का शुक्र अदा करें। क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं? क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं? इस दिन के लिए माँ बाप ने औलाद की खातिर जो है चक्कर लगाए थे पीरों के दरवाजे कि दुआ कर दो कि हमारे घर में कोई चिराग जलाने वाला आ जाए। ऐ मेरे अजीजों, जैसे दूसरा काबा नहीं है, दूसरा गुंबद खजरा नहीं है, ऐसे ही दूसरे माँ बाप नहीं। एक बार इनका साया सर से उठ गया, फिर चिराग लेके भी ढूंढते फिरोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली जात नहीं मिलेगी। माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि जो सुबह को माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख ले तो अल्लाह जन्नत के 2 दरवाजे खोल देता है। बेशक। और अगर एक मौजूद है, एक का इंतकाल हो गया है, तो जो जिंदा है उसका चेहरा मोहब्बत से देख ले तो अल्लाह जन्नत का 1 दरवाजा खोल देता है। बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न हो अगर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। आका के वसीले से कभी तो नमाज से औलाद माँ ने मांगी थी बंदा नवाज से। अब्बा की आंख का जो चश्मा ना ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। अब्बा की आंख का जो चश्मा ना ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। ये हाल है आज की औलाद का मेरे अजीजों। ये दुनिया चंद दिन की है। माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत कर लो, और माँ बाप का इंतकाल हो गया है तो नबी फरमाते हैं जुमे के दिन जो माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले तो ऐसा बेटा माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करने वालों में लिखा जाता है, माँ बाप के साथ भलाई करने वालों में लिखा जाता है। तो बाप कितनी मोहब्बत करता है अपनी औलाद से, बाप कितना प्यार करता है औलाद से, बाप कितनी मोहब्बत रखता है अपनी औलाद से, ये दुनिया का हाल है। कयामत का मंजर अलग होगा। अल्लाह का कुरान कहता है व उम्मिही व अबी, वहां तो बाप बेटे से भाग रहा होगा, वहां तो माँ बेटे से भाग रही होगी। ना भाई काम आया,
نہ باپ کام آیا۔ وہ ماں جو اپنی اولاد کی خاطر اگر بخار آ جائے بیٹے کو تو رات بھر اس کے سرہانے بیٹھ کر کے گزار دیتی ہے، اگر بچے کی طبیعت خراب ہو جائے تو ماں سرہانے بیٹھ کر کے گزار دیتی ہے۔ وہ ماں جو اپنی اولاد کی خاطر راتوں میں جاگتی ہے، وہ ماں جو اپنی اولاد کی خاطر پوری پوری رات بیٹھ کر کے گزار دیتی ہے۔ اگر بچہ پیشاب کر دیتا ہے تو ماں اس کو سوکھے میں سلاتی ہے، اور دوسری جانب بھی پیشاب کر دیتا ہے تو ماں خود گیلے میں سو جاتی ہے، اپنی اولاد کو سوکھے میں سلاتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی محبت کرتی ہے ایک ماں، کتنا پیار کرتی ہے ماں اپنی اولاد سے۔ قیامت کا دن ایسا ہوگا، آدمی کہتا ہے نا کہ وہاں کی وہاں دیکھی جائے گی، ارے وہاں تو بھائی بھی کام نہیں آ رہا ہے، وہاں تو باپ بھی کام نہیں آ رہا ہے، وہاں تو ماں بھی بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، وہاں تو ماں بھی بیٹے کا ساتھ چھوڑ جائے گی۔ بتاؤ بخشی والو، نہ تو بھائی کام آیا ہے، نہ تو باپ کام آیا ہے، نہ ماں کام آئی ہے۔ سوچے گا انسان، چلو میرے بھائی نے ساتھ نہیں دیا تو کیا ہوا، میری ماں نے ساتھ نہیں دیا تو کیا ہوا، میرے باپ نے ساتھ نہیں دیا تو کیا ہوا، چلو میری کمائی کھانے والی میری بیوی تو میرا ساتھ دے گی، میرے سکھ دکھ میں ساتھ رہنے والی میری بیوی تو میرا ساتھ دے گی، جو میری شریک حیات تھی وہ تو میرا ساتھ دے گی، جو میری بیوی تھی جس کے سکھ دکھ میں میں ساتھ رہا وہ میری بیوی تو میرا ساتھ دے گی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، وہاں تو بیوی بھی شوہر سے بھاگ رہی ہوگی، وہاں شوہر بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہوگی، نہ بھائی کام آیا ہے، نہ باپ کام آیا ہے، نہ ماں کام آئی ہے، نہ بیوی کام آئی ہے۔ انسان سوچے گا چلو بھائی نے ساتھ نہیں دیا تو کیا ہوا، باپ نے ساتھ نہیں دیا تو کیا ہوا، ماں نے ساتھ نہیں دیا تو کیا ہوا، میری بیوی نے ساتھ چھوڑ دیا تو کیا ہوا، چلو میری اولاد تو میرے کام آئے گی، وہ اولاد جس کو میں کما کے کھلاتا رہا، وہ اولاد جس کو بخار آیا تو میں دوا دلاتا رہا، وہ اولاد جس کی ہر پریشانی میں اس کے ساتھ رہا، میری اولاد تو میرا ساتھ دے گی۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، وہاں تو بیٹا بھی باپ خود کی بیوی کام نہیں آئی تو مجھے بتاؤ ناجائز رشتے کہاں سے کام آئیں گے؟ جب خود کی اولاد کام نہیں آئی ہے تو دوسرے ہماری مدد کے لیے کیوں تیار ہوں گے؟ ارے جب سگا باپ کام نہیں آیا تو چچا تاؤ کیسے کام آئیں گے؟ جب ماں کام نہیں آئی تو خالائیں کہاں سے کام آئے گی؟ یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، قیامت کے منظر کو یاد کرو، ابھی سورج الٹا ہے، تب مئی جون میں ہم اس کی گرمی کو برداشت نہیں کر پاتے، اس دن سورج سیدھا ہوگا، ابھی کروڑوں میل دور ہے، اس دن سوا نیزے پر ہوگا، ابھی مٹی کی زمین ہے، مٹی کی خاصیت ہے کہ یہ گرمی کو جذب کر لیتی ہے اپنے اندر، اس دن زمین تانبے کی ہوگی، پسینے میں شرابور ہوں گے، کسی کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کی پنڈلیوں تک پسینہ ہوگا، کسی کی رانوں تک پسینہ ہوگا، کسی کی کمر تک پسینہ ہوگا، کسی کے سینے تک پسینہ ہوگا، کوئی پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت منظر کو یوں بیان کرتے ہیں، گرنے کو ہوں روک لو، غوطہ لگے ہاتھ دو، گرنے کو ہوں روک لو، غوطہ لگے ہاتھ دو، ایسو پر ایسی عطا تم پہ کروڑوں دو۔ ہے واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایسو پر ایسی عطا تم پہ کروڑوں درود۔ اے میرے عزیزو، وہاں پر انسان پریشان ہوگا، لوگ سوچیں گے چلو میرا باپ کام نہیں آیا، ماں کام نہیں آئی، بھائی کام نہیں آئے، اولاد کام نہیں آئی، بیوی کام نہیں آئی، چلو ہم فرشتوں سے مدد لے لیں گے۔ فرشتوں کے پاس میں جب آئیں گے، اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، وہاں تو جبرائیل علیہ السلام بھی صفے باندھے کھڑے ہوں گے، وہاں تو فرشتے بھی صفے باندھے کھڑے ہوں گے، ہمت نہیں ہوگی کسی کی رب سے بات کرنے کی، ہمت نہیں ہوگی رب سے کلام کرنے کی، وہاں تو جبرائیل علیہ السلام بھی خاموش ہوں گے۔ اللہ اکبر، کبھی سوچا ہے بخشی والو، حضرت جبرائیل خاموش ہوں گے، فرشتے صفے باندھے کھڑے ہوں گے، وہاں تو لوگ سوچیں گے چلو فرشتوں نے ساتھ نہیں دیا، فرشتوں نے مدد نہیں کی، تو چلو ہم نبیوں سے مدد لے لیں گے، نبی ہماری مدد کریں گے۔ اب حدیث پاک کی روشنی میں سنو، دوڑے دوڑے حضرت آدم
علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے حضرت آدم آپ ہمارے باپ ہیں، آپ نبی ہیں، آپ ہماری مدد کر دیجئے۔ حضرت آدم جواب دیں گے اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ دوڑے دوڑے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے حضرت نوح آپ ہماری مدد کر دیجئے۔ فرمائیں گے حضرت نوح علیہ السلام اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ دوڑے دوڑے حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ ہماری مدد کر دو۔ حضرت ادریس علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ دوڑے دوڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ ہماری مدد کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ ہماری مدد کر دو۔ وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ دوڑے دوڑے حضرت یوسف کے پاس آئیں گے، آپ ہماری مدد کر دو۔ جواب ملے گا اذهبوا الی غیری۔ حضرت یعقوب کے پاس آئیں گے، آپ ہماری مدد کر دو۔ جواب ملے گا اذهبوا الی غیری۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئیں گے، جواب ملے گا اذهبوا الی غیری۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئیں گے، جواب ملے گا اذهبوا الی غیری۔ حضرت زکریا کے پاس آئیں گے، جواب ملے گا اذهبوا الی غیری۔ حضرت یحییٰ کے پاس آئیں گے، جواب ملے گا اذهبوا الی غیری۔ حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے، جواب ملے گا اذهبوا الی غیری۔ حضرت ہارون کے پاس آئیں گے، جواب ملے گا اذهبوا الی غیری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، جواب ملے گا اذهبوا الی غیری۔ اب اپنی محبت کو سامنے لائیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سب نے انکار کر دیا، ہمارے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ کون ہے جو ہمارے کام آئے گا؟ کون ہے جو ہماری مدد کرے گا؟ اعلیٰ حضرت بریلوی سے پکار اٹھے، سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ بہت اچھے سے کون ہے؟ میں انہیں عشق نبی کا جام پلا رہا ہوں، میں عشق نبی کا جام پلا رہا ہوں، نبی کی شان دکھا رہا ہوں۔ اس چائے سے ہم کو ابھی کوئی مطلب نہیں ہے۔ اتنی طلب لگ رہی ہے آپ کو چائے کی؟ ارے اس نبی کی بارگاہ میں لو لگاؤ۔ جام پہ جام پینے سے کیا فائدہ؟ رات بھر پیو گے صبح کو اتر جائے گی۔ دیار نبی کی بس 2 بوند پی لو تو زندگی نشے میں گزر جائے گی۔ واہ واہ واہ، کیا کہیے سب۔ دیار نبی کی بس 2 بوند پی لو تو زندگی نشے میں گزر جائے گی۔ وہ عشق نبی کا جام جسے حضرت ابو بکر نے پیا تو صدیق اکبر بن گئے، وہ عشق نبی کا جام حضرت عمر نے پیا تو فاروق اعظم بن گئے، عشق مصطفیٰ کا جام حضرت عثمان نے پیا تو حضرت عثمان غنی بن گئے، حضرت علی نے پیا تو مولا علی مشکل کشا بن گئے، امام حسن نے پیا تو شہیدوں کے امام بن گئے، حضرت ابو حنیفہ نے پیا تو امام اعظم بن گئے، غوث اعظم نے پیا تو ولیوں کے سردار بن گئے، معین الدین نے پیا تو ہندوستان کے بادشاہ بن گئے، سالار مسعود غازی نے پیا تو ہندوستان کے شہیدوں کے سردار بن گئے۔ ماشاءاللہ، زندہ باد۔ عشق مصطفیٰ کا جام حضرت صابر پاک نے پیا تو صابر پاک صابروں کے امام بن گئے، وہ عشق مصطفیٰ کا جام جب سید اوحد الدین حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے پیا تو سارے تارک السلطنت بن گئے، وہ عشق مصطفیٰ کا جام جب امام احمد رضا خان نے پیا تو اعلیٰ حضرت بن گئے اور پکار کے کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کر رہے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دبا اٹھائے۔ سبحان اللہ، عشق مصطفیٰ، زندہ باد، واہ واہ واہ، عشق مصطفیٰ کا جام ہے، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ، وہ عشق مصطفیٰ کا جام ہے۔ ہمیں اس جام کی ضرورت نہیں ہے، بہت اچھا، نبی کی محبت کا جام پی چکے ہیں، حق ہے۔ ہم نبی کے عشق کا جام پی چکے ہیں۔ تو سنو، کون ہے جو وہاں ہمارے کام آئے گا؟ باپ نے ساتھ چھوڑ دیا، بھائی نے ساتھ چھوڑ دیا، ماں نے ساتھ چھوڑ دیا، بیوی نے ساتھ چھوڑ دیا، اولاد نے ساتھ چھوڑ دیا، فرشتوں نے بھی مدد سے انکار کر دیا، نبیوں نے بھی فرمایا ہمارے علاوہ کہیں اور چلے جاؤ
गुनाहों का बोझ है, छोटे मोटे गुनाह नहीं थे, पूरा ढेर था गुनाहों का, पूरा खिरमन था गुनाहों का। परेशान थे, कौन हमारे काम आएगा, कौन हमारे काम आएगा, कौन हमारे काम आएगा। उलमा की तवज्जो, कौन हमारे काम आएगा, कौन है जो हमारी मदद करेगा। इतने में आवाज आएगी, हुजूर आ गए। माशाल्लाह, आवाज आएगी, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। हम रो रहे थे, बाप ने साथ छोड़ दिया, भाइयों ने साथ छोड़ दिया, बीवी बच्चों ने साथ छोड़ दिया, माँ ने साथ छोड़ दिया। हम रो रहे थे, हुजूर तशरीफ लाए, आला हजरत पुकारे थे, पेशे हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, पेशे हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। आप रोते जाएंगे, जिंदाबाद, हमको हंसाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। हम रो रहे थे, आंखों में आंसू थे, गुनाहों का बोझ, गुनाहों का ढेर, खिरमने इसियां। कौन काम आएगा, कौन आएगा हमारे काम। हुजूर तशरीफ लाए और इस हाल में आए कि लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ। माशाल्लाह, लोग आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ। असीर कहा, असीर कहते हैं कैदी को। अगर कोई पुलिस का किसी कैदी को पकड़ के ले जाए तो क्या खाली ऐसी लेके जाएगा? हाथों में हथकड़ी डालता है, पैरों में बेड़ी डालता है। कोई बड़ा मुजरिम होता है तो तब उसको लेकर के जाता है ना। हमारे पास भी गुनाहों का ढेर था, गुनाह पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजार के गए, परेशान थे, कोई काम नहीं आया, कोई काम नहीं आया। एक मिसाल से मैं आपको समझा दूं, हालांकि वो मिसाल मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए दे रहा हूं। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा ओहदा जो है वो वजीर आजम का है। वो कोई वजीर आजम का खास आदमी हो और उसको हथकड़ी लगा दे कोई पुलिस का, और उसकी नजर पड़ जाए अपने आदमी पर, कहेगा किसने इसको हथकड़ी लगाई, खोलो, तो खोलने में वक्त लग जाएगा। भाई जिसने लगाई है हथकड़ी उसे ढूंढा जाएगा, चाबी किसके पास है। चाबी लेने के लिए वो अंदर दौड़ के जाएगा, इत्तेफाक से वो बाथरूम में बैठा हुआ, तो 2-3 मिनट तो लगेंगे। बाहर आएगा, चाबी ढूंढेगा, तलाश करेगा, कहाँ की जल्दी, कहाँ चाबी दो, वजीर आजम का हुक्म है, उसकी हथकड़ी खोलना है। वो दौड़ता हुआ आएगा, हथकड़ी खोलेगा, कितने मिनट लग जाएंगे, कितना वक्त लग जाएगा। ये कोई ओहदा है जिसमें इतना टाइम लग गया? ये कोई मनसब है जिसमें इतना वक्त लग गया? बाबा अपने नबी की शान पे कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। आला हजरत फरमाते हम असीरों की तरफ, हम कैदियों की तरफ। अल्लाह अकबर, गुनाहों के बोझ, पूरा ढेर गुनाहों का, परेशान थे, कोई काम नहीं आया। कौन है जो हमारी मदद करेगा? हम रो रहे थे, आंखों में आंसू थे, हमारे नबी तशरीफ लाए। आला हजरत पुकार के कहते टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद, टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद। हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की, हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। अब आपको मैं बताऊं, खिरमन किसे कहते हैं? जब खेत खाली पड़ा होता है तो उसे खेत कहते हैं। जब उसमें बीज डाल दिया जाता है, जब पौधा निकल आता है और जब फसल तैयार हो जाती है तो उसे खिरमन कहते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप अब गेहूं की फसल तैयार है, जब गेहूं कट जाएगा, गेहूं की पूली बन जाएगी, जब उसको फांदने से पहले, मशीन में डालने से पहले जो पूरा ढेर लगा हुआ होता है उसे खिरमन कहते हैं। अगर उसमें आग लग जाए तो आदमी कहता है उसका पूरा खिरमन जल गया। पूरी फसल तैयार थी, बिजली का तार गिर जाए फसल में और फसल जल करके राख हो जाए तो आदमी कहता है उसका पूरा खिरमन जल करके राख हो गया। कहता है कि नहीं कहता है? गुनाहों का ढेर था, पूरा खिरमने इसिया था हमारा, हम रो रहे थे, कौन हमारे काम आएगा? आला हजरत पुकार के कहते हैं लोग आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, लोग आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ। खिरमने इसिया
سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔